محمد و عجل فرج آل محمد۔ وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کے لیے سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اجر رسالت ہے آل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھنا، سارے کوشش کرو۔ ہم سارے اس دہلیز کے گداگر ہیں، جتنی غرضیں لے کے دہلیز جناب سیدہ پہ، پیغمبر کے بیٹی کے دروازے پہ جتنی آرزویں لے کے آئے ہو، ان کی قبولیت کے لیے سارے مل کے صلوات بآواز بلند کرو۔ یہاں بندے باہر باتیں کریں تو اپنی بات کے لیے توہین نہیں ہوتی، یہ تو بندے کے لیے اعزاز ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو آل محمد کی ذات پہ درود پڑھنے کا شرف مل رہا ہے۔ تو اتنی عظمت کو بندے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرو جس کو صلوات آتی ہے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے پڑھو۔ اللہ صلی علی محمد وارث زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیر المصدد نذیر المؤید، محمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ صلوات پر محمد والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے با جماعت ہو کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس کی ابتدا دو لائنوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدایا حمد تیری حق بجانب، خدایا حمد تیری حق بجانب علی سے حب ایمانی بہت ہے۔ خدایا حمد تیری حق بجانب علی سے حب ایمانی بہت ہے، تیرے قرآن سے الفاظ لے لو مجھے شوق ثناخوانی بہت ہے۔ صلوات پڑھو سارے مل کے باوجود۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ حسین بادشاہ کی کریم اماں آپ کا اس دربار میں آنا قبول و منظور فرمائے۔
جو دعائیں آرزویں لے کے آئے ہو ماں حسین کی ان کو پورا فرمائے، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مشکل کشا کی دہلیز پہ آئے ہو مالک اس کو حل فرمائے۔ اور ہماری پہلی اور سب سے آخری دعا ہے کہ اس صف اعضاء کے حقیقی وارث کا جلد ظہور ہو، کائنات میں سادات کی شاہی ہو، تاج الہیہ پہننے والے امام کی ہمیں زیارت نصیب ہو، ہم سب کو مالک اپنی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ سارے بات جماعت ہو کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ ہے اجازت میں نوکر شروع کریم اللہ اپنی لا ریب کتاب میں بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو۔ بھائی کاشی مجھے لفظ پھر ذہن میں آ گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں نے جملہ آپ کی نظر کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی، میں کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے، وہ اللہ ہے کون، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور خالق نے یہاں یہ کہہ دیا کہ کوئی بندہ اس گمان میں نہ رہے کہ شاید یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ عرب میں آیا ہوا علی کا بھائی ہے، اس کی اطاعت کرنے سے کیا ملے گا؟ خالق نے کہا خبردار، یہ اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت نہیں، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہاں پہ گنجائش نہیں رکھی کہ یہاں تک اللہ کو مان لو تو کافی ہے، یہاں رسول کو رکھ لو، اتنا حصہ رسول کا مان لو تو کافی ہے۔ فرمایا جیسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر اللہ پیدا ہوا ہے تو رسول کو پیدا ماننا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کو کسی نے پڑھایا ہے تو رسول کو پھر اس طرح کا ماننا ہے، جیسے اللہ کو بے عیب مانا ہے ویسے ہی رسول کو بے عیب ماننا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جیسے ہی اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور رسول کے بعد صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے، جیسے رسول کی اطاعت ویسے ہی صاحبان امر کی اطاعت ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ دین اللہ سے شروع ہوا، اولی الامر پہ ختم ہو گیا، دین لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا، دین علی ولی اللہ پہ ختم ہو گیا۔ دین اللہ کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے، علی کی ولایت پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر پھر کسی بندے کو سمجھ نہیں آئی، کوئی شک ہے، تو خالق نے فرمایا میرا رسول ان چہروں کو، ان حلالیوں موالیوں کو آج پریکٹیکل کر کے بتا دے کہ اولی الامر پہ کیسے ختم ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دین ہے ابتدا انتہا کس چیز کا نام، کہ اللہ کی اطاعت سے شروع ہے، اولی الامر کی اطاعت پہ ختم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار کوئی بندہ اس فہم و گمان میں نہ رہے کہ اللہ کو کہاں تک، رسول کو یہاں تک، حد بندی نہیں، ان کی ذات میں حدیں تلاش نہ کرنا۔ ہائے ہائے، بولنا ذرا جس کو زبان مولا نے دی ہے کہ ان کی ذات میں حدیں تلاش نہیں کر رہی۔ اگر کسی کو اللہ کی حد کا پتہ ہے تو پھر رسول کی حد تعین کرنا، رسول کی حد مل جائے تو پھر اولی الامر کی حد کا تعین کرنا کہ خبردار تمہیں اختیار ہی نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات پہ، کسی مسئلے پہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھنا ہے، اماں سے جا کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ ڈیڈی مجھے بتائیں
اس کا حل کیا ہے؟ کیا کعبہ کے امام سے پوچھنا ہے کہ حل کیا ہے؟ فرمایا خبردار، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم چند بندے شرارت کرنے کے لیے شریر بن کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے اس کے حل تلاش کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تم پلٹو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ کو عادل مانتے ہو، وبالیوم الآخر، اور تمہارا قیامت پہ ایمان ہے۔ خود فیصلے نہیں کرنے، دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اگر تم نے خود فیصلے کرنے شروع کر دیے، نہ آیت قرآن کو دیکھا، نہ فرمان مصطفیٰ کو دیکھا، تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مومن نہیں بن سکتے۔ آئے ہائے، اگر صاحبان ایمان بننا ہے تو پھر قرآن کو دیکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ میرے اللہ، تو جو اتنا بڑا نظام دے رہا ہے، اتنا بڑا پروگرام دے رہا ہے، کیا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ خود ہم فیصلے کر لیں، خود پروگرام بنا لیں، خود مسئلے طے کر لیں؟ اللہ نے کہا یہی تو میرے علم میں تھا، میں احکم الحاکمین ہوں، چونکہ میں مولوی کی چلاکی کو ازل سے جان رہا ہوں۔ پہلے دن جب میں نے کہا تھا کہ شیطان نے انکار کر دیا، آدم کے سجدے کے لیے جب میں نے اصرار کیا تو وہاں سے ابتدا ہو گئی، چونکہ اس دن سے مجھے پتا تھا کہ یہ چلاکی آگے بھی چلے گی، آگے بھی انکار ہوگا۔ کچھ لوگ جھگڑے کریں گے، کچھ لوگ فساد کریں گے، لوگ جھوٹے خدا بھی بنا لیں گے، اپنے خود ساختہ خداؤں کی پوجا کریں گے، خود نبی بھی بن بیٹھیں گے، اولی الامر بھی بن بیٹھیں گے۔ کہ میں کہتا ہوں چلو سارے جھگڑے چھوڑو، اللہ کا جھگڑا بھی چھوڑو، نبی کا جھگڑا بھی چھوڑو، سب سے آخر پہ ہے اولی الامر، جس پہ اتنی انرجی صرف ہوئی، اتنی طاقت صرف ہوئی کہ اولی الامر پہ ہی جھگڑا ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا خود فیصلہ نہیں کرنا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ کہیں سے آواز آئے گی کہ فلاں بندہ اولی الامر ہے، فلاں بندہ اولی الامر ہے، کہ ملک کا سربراہ اولی الامر ہوتا ہے کہ اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ اولی الامر کو چھپا دیں گے، ملک کے سربراہ کو اولی الامر مان لیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں خبردار کہ دیکھو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کہہ کے اللہ نے بنایا کس کو ہے، من کنت کہہ کے نبی نے دکھایا کس کو ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ زبان ہے تو بولے میرے ساتھ، مالک زندگی کرے آپ کی، جن کا علی نام ہے۔ سارے نوکری کرو آخری بند ہے۔ کہ دیکھو اللہ نے بنایا کس کو ہے اور نبی نے دکھایا کس کو ہے۔ میں کوئی کہانی تو نہیں نہ پڑھ رہا، میں تو آیت قرآن کی پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کو شیعوں کا ہی قرآن ہے۔ جو بندہ بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، آیت قرآن کی جا کے کھول لے، اس کو دیکھے تو صحیح نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہتے کیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ لکڑی کا ممبر ہے، ہم اس کو ممبر رسول سمجھتے ہیں کہ جو بھی رسول کے ممبر پہ آ کے جھوٹ بولے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بعد از رسول جو بھی ممبر مصطفیٰ پہ آ کے جھوٹ بولے، دیکھو تو صحیح اللہ نے یہ تمہیں ایک قانون دے دیا کہ خبردار، یہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم چند بندے بیٹھ جاؤ اور مل کے فیصلے کرنے شروع کر دو کہ جی فلاں کو مان لو، فلاں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا خبردار، دیکھو آیت قرآن کیا کہتی ہے، فرمان مصطفیٰ کیا کہتا ہے۔ اگر تم نے خود بنانے شروع کر لیے، نہ آیت قرآن کو دیکھا نہ فرمان مصطفیٰ کو دیکھا، تو تم سب کچھ بن سکتے ہو لیکن صاحب ایمان نہیں بن سکتے۔ کل میں نے بتایا تھا ایمان والے کون ہیں، اسلام والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، اسلام والے کون ہیں۔ اگر پسند فرماؤ تو تمہیں میں ایمان والوں کی چند نشانیاں نہ بتاؤں کہ ایمان کہاں، ایمان کہتے کس کو ہے۔ اللہ نے ایک وقت آ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ اے میرا رسول آج وقت ہے، جس کام کے لیے
میں نے آدم سے لے کے تجھ تک کا انتخاب کیا ہے، آج اس کا ٹائم آ گیا ہے جس کام کے لیے میں نے تجھے نبوتیں عطا کی ہے، جس کام کے لیے میں نے رسالتیں عطا کی ہے، جس کے لیے میں نے تجھے معصوم بنا کے بھیجا ہے، آج یہاں رک۔ سلیمان کو کہے کہ حی علی خیر العمل کی صدا بلند کرے، جو پیچھے ہے ان کو ساتھ ملا، جو آگے ہے ان کو واپس ملا، پلانے شتر کا ممبر بنا، ممبر پہ خود آ، خطبہ فرما، خطبہ دے کے من کن تو مولا کا اعلان کر۔ ادھر اللہ نے پیغام دیا کہ اے میرا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا جو تیری طرف تیرے رب نے نازل کیا ہے، جو پیغام تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ بولو، من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ رب کا معنی تو جانتے ہیں نا، یہ پرائمری سکول میں ضمیریں پڑھائی جاتی ہیں، کا کما کم، کے کما کنا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ 14 ضمیریں ہیں جو 6 غائب کی، 6 حاضر کی، 2 متکلم کی۔ تو یہاں پہ کا ضمیر ہے مخاطب کی، واحد مذکر کے لیے، کہ من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کا سے مراد مصطفیٰ ہے، رب سے مراد مصطفیٰ کا خالق ہے، کہ جو پیغام تیرے رب کی طرف سے ہے۔ بلغ، پہنچا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو یاد رکھ تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ ہائے ہائے یار، اتنی بڑی دھمکی ہے خدا کی۔ جو علی والے بیٹھے ہو تو علی کو ہاتھ بلند کر کے سلام کرو نا، یہ ہاتھ علی کی سلامی کے لیے اٹھ رہا ہے، کہ جو بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ ہاتھ علی کا ہو گیا ہے، جس کا ہاتھ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے کچھ نہیں کیا۔ میرے اللہ، طائف کی پہاڑیوں میں پتھر مصطفیٰ کھائے، لوگ تانے دے، لوگ اذیتیں دے، اتنا تیرا دین پہنچایا، تو کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو نا، میں سارا دن کام کرتا رہوں، ایک چھوٹا سا کام ہو وہ میں بھول جاؤں تو کہیں کہ جی سارا دن کام کی چھٹی، لیکن یہ تو نے کام نہیں کیا، پچھلی محنت بھی ضائع ہو گئی۔ تو میرے اللہ، تیرے رسول نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج بتایا، زکوٰۃ دی۔ دیکھو نا کیسا مصطفیٰ کا انقلاب ہے کہ لوٹنے والے دینے والے بن گئے ہیں۔ کیسا انقلاب ہے مصطفیٰ کا، اسی کو تو اسلام کہتے ہیں نا۔ آپ کی مالک زندگی کرے، جو بول رہے ہو مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، کہ لوٹنے والے کہ ایسا انقلاب ہے۔ اسی کو اسلام کہا نا، لوٹنے والے تھے دینے والے بنا دیا، کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اب کہ تو نے سارا دین تو تیرے رسول نے پہنچایا، کسی جگہ پہ تو نے نہیں کہا کہ روزہ بتا، اگر تو نے نہ بتایا تو تو نے میرے دین کا کچھ نہیں کیا۔ حج بتا، اگر نہ بتایا تو تو نے کچھ نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا، اگر تو نے نہ بتایا تو میرے دین کا کچھ نہیں کیا۔ ان کو جہاد کی تربیت دے، اگر تو نے نہ دی تو تو نے کچھ نہیں کیا۔ ان کو یہ قرآن پڑھ کے سنا، اگر تو نے نہ سنایا تو تو نے کچھ نہیں کیا۔ توجہ ہے آپ کی کہ سارا دین تو تیرا نبی دیتا رہا، تو نے کسی جگہ پہ نہیں کہا، لیکن ایک ہی مقام ایسا آیا کہ اللہ نے کہا کہ اے میرا رسول آج علی بتا، اگر علی نے بتایا تو دین کا کچھ نہیں کیا۔ غور ہے یا نہیں آپ کا؟ جس بندے کا ہاتھ نہیں اس کی تو مجبوری ہے، جس نے علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھایا اس کی تو مغروری ہے نا، جو ہاتھ علی کو سلام کر رہا ہے۔ فرمایا اگر علی ولی اللہ نہ بتایا تو تو نے کچھ نہیں کہا کیا۔ تو پھر ساتھ دھمکی دے کے پورا قرآن جا کے پڑھ لو، اللہ نے کسی جگہ پہ رسول کو اتنے سخت لہجے سے نہیں پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، توجہ ہے یا نہیں، کبھی مدثر کہا۔ ایک ہی مقام آیا جب علی ولی اللہ کی باری آئی، اللہ کا انداز ہی بدل گیا، نہ طٰہٰ کہا خبردار علی بتا، اگر نہ بتایا تو تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور یاد رکھ، گھبرانا نہیں، علی بتانا تیرا کام ہے، لوگوں کے شر سے بچانا میرا کام ہے۔
توجہ کرنا ذرا میرے ساتھ ساتھ بولتا رہنا. دیکھو جس طرح گاڑی پٹرول کے بغیر نہیں نہ چلتی، مرتضی حیدری داد اور نعرے کے بغیر نہیں چلتا. سارے یہ پڑھنے والے میرے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی کاشم ہیں، بھائی مشرف ہیں، بھائی رضا ہیں. مالک ان کی زبان میں اور تاثیر دے. میں ان کا نوکر ہوں. یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں کر تو ولایت کا اعلان رہے ہیں نا. یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت بتا رہے ہیں نا. 72 شہداء کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ وکیل ہے. ان کا اجر پاک سیدہ جانتی ہے کہ کیا اجر ہے. لیکن میں تمہیں تمہاری عظمت بتانے لگا ہوں کہ میں نے 2 چیزیں کائنات میں دیکھی ہے. 2 چیزیں دیکھی ہے کہ جو پاک بطول کی دعا سے ہے. ایک علمدار ہے، دوسرا عزادار ہے. اور ہے یہ نہیں جو ہے یہ نہیں اپنی عظمت کو سمجھو نا. آپ کا مالک زندگی کرے، آپ کے مالک توفیق دے. زبان میں 2 چیزیں ہیں، ایک علمدار ہے، دوسرا عزادار ہے. سارے نوکری کرو، آخر لالی تک ملا ہے. سارے مل کے لڑ تو 72 شہداء کا کیس رہے ہیں نا. کوئی قصیدے کی شکل میں، کوئی ربائی کی شکل میں، کوئی نثر کی شکل میں، کوئی تقریر کی شکل میں. یہ تو پاک سیدہ جانتی ہیں کہ ان کا اجر کیا ہے. لیکن تم اپنی عظمت کو تو دیکھو نا کہ پاک سیدہ نے کائنات میں 2 ہستیوں کو دعا دی ہے. ایک علمدار کو، دوسرے عزادار کو. نہ علمدار جھکا ہے، نہ عزادار مکا ہے. دونوں کو دعا ہے جناب سیدہ کی. جو دعا کا اثر ہو پاک سیدہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پورے سینے کی قوت صرف کر کے آخری لالی تک غدیری بن کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے. فرمایا علی پتا اگر تو نے علی ولی اللہ کا اعلان نہ کیا، کل سے وہ بندہ مجلس کے آگے نہیں بیٹھے گا جو بندہ بیٹھ کے علی علیہ السلام کی عظمت پہ ہاتھ بلند نہیں کر سکتا. اس بندے کو آگے بیٹھنے کا فائدہ نہیں. بے شک پیچھے بیٹھ جائے، لیکن آگے بیٹھنا ہے تو پھر زبان کو حرکت ضرور دینی ہے. فرمایا علی بتا، اگر نہ بتایا تو تو نے کچھ نہیں کیا. بتانا تیرا کام ہے، بچانا میرا کام ہے. نبی جیسے ہی منبر پہ آئے، آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو ساتھ ملایا، پلانے شطر کا منبر بنایا. منبر پہ آ کے بازو بلند کیا، بازو بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی شن مولا. کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پیغمبر فرما رہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر پیغمبر آدم کے مولا تو علی آدم کا مولا. غیر ہے یہ نہیں. محمد نوح کے مولا تو آدم نوح کے مولا. محمد ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا. میں پھر لفظ بدلنے لگا ہوں. اگر محمد جبریل کے مولا تو علی جبریل کے مولا. اگر محمد اسرافیل کے مولا تو علی اسرافیل کے مولا. کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. جس کا میں علم کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں. مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے گھر سے کبھی تیاری بھی نہیں کی،
یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہوں، آقا زادی کو درخواست کرتا ہوں کہ جو عظمت تجھے پسند ہے وہ مجھے توفیق دے، میں مومنین کو سنا دوں۔ میں نے کبھی گھر سے سوچ کے نہیں آیا کہ آج کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ ماں حسین کی فرمایا جس جس کا میں مولا۔ پیغمبر نے صرف اتنا نہیں کہا، بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا، من لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں 17 حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ باؤ تاؤ کاف لام و واو مزو مزخلا روبا ہاشا من ادا فی ان الا حتا الہ، یہ 17 لفظ ہیں جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا اپنا کام ہے، ان میں من بھی ہے من بھی ہے۔ من جو ہے، من جو ہے یہ جز کے لیے آتا ہے، من کل کے لیے آتا ہے۔ پورا جا کے قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ اللہ نے آدم کو خطاب کیا تو من کہا، نوح کو خطاب کیا تو من کہا، چونکہ من جز کے لیے آتا ہے، لیکن ایک ہی مقام ہے۔ فرمایا من کنت، کہ علی ہے کل۔ یہاں کل کا اعلان کرنا تھا۔ میں کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ من اور من میں فرق کیا ہے، کہاں من استعمال ہوا کہاں پہ من استعمال ہوا۔ فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب پیغمبر نے اعلان کیا جس بندے نے لطف لینا ہے، یہ نوجوان میرا ساتھ دے رہے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہو تو میرے لیے دعا ضرور کر دینا۔ کہا جب اعلان کیا نا پیغمبر نے اپنی دستار کو اتارا، علی کے سر پہ باندھنا شروع کیا، دستار باندھنی شروع کی۔ اندر سے جبریل آیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ادھر پیغمبر آیت پڑھ رہا ہے، علی کے سر پہ دستار باندھتے جا رہا ہے۔ ادھر پیغمبر نے اہل سنت کے بہت بڑے پیشوا نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر نے علی کے سر پہ آخری پیچ باندھا، ادھر سے اللہ کا ایلچی اس گھر کا کمی جبریل آیا، آکے کہنے لگا کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے علی کے سر پہ آخری پیچ مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تو نے دستار مکمل کی ہے، میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ جس کا دین علی پہ مکمل ہوا ہے، سارے حلالی مل کے یک زبا ہو کے مکمل دین کے مالک کا نام علی ہے۔ مل کے نعرہ حیدر۔ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ بلند کرتے ہو نا، یہ مرتضیٰ حیدری کو داد نہیں، یہ علی کا سلام کرتے ہیں۔ تو جس بندے کا علی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ بلند نہیں ہوتا تو پھر وہ مغرور بیٹھا ہے نا۔ تو جس کو فخر ہے کہ میرا پیشوا علی ہے، اس کو سلام ضرور کرنا ہے۔ فرمایا آج علی کے ذکر میں نہیں بولتی، وہ زبان قبر میں بھی نہیں بولتی۔ کنالا پائدری سوالا کنالا کیا کروں، یہ کم وقت ہی اتنا ہے کہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ فضائل آل محمد میں سانسوں کی ڈور ٹوٹ سکتی ہے لیکن ان کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ چلو 1-2 منٹ اگر زیادہ ہو جائے، زیادہ لمبا نہیں، ایک جملہ کمپلیٹ کرتا چلوں، کل سے پھر یہیں سے آگے چلیں گے، سفر کریں گے۔
فرمایا آج میں نے دین کو الیوم اکملت لکم دینکم. اتفاق ہے کہ میری مجلس میں 2 حافظ بیٹھے ہوئے ہیں. عربی میں پڑھ رہا ہوں, زبر زیر قرات کاری حافظ صاحب کا میں ذمہ دار ہوں کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے. میں نے بارگاہ توحید میں سجدہ کر دیا. آدم سے لے کے خاتم تک سارے تو تیرا دین پہنچاتے رہے, تو نے یہ نہیں کہا کہ آدم کا دین مکمل ہے, نوح کا دین مکمل. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھنا تھا, ہاتھ چھوڑ دینا بھیجا, یہ ہاتھ چھوڑنا مجلس میں. تو نے یہ نہیں کہا کہ آدم کا دین مکمل, نوح کا دین مکمل, چونکہ آدم کا دین تھا. آدم کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ, یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ نبوت جاری ہے. نوح کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, کلمہ بتا رہا ہے کہ نبوت جاری ہے. لا الہ الا اللہ مکے میں تھا, محمد رسول اللہ, کلمہ بتا رہا ہے نبوت جاری ہے. کلمہ بتا رہا ہے پیغام جاری ہے. مدینے میں اعلان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم یہ نہیں کہتا, مرتضیٰ علی حیدری نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو مجلس میں آئے ہو ضرور تم علی ولی اللہ پڑھو, ضرور تم علی کو مانو. نہیں, جس کو بھی مانتے ہو اپنی پسند کا جو بندہ بھی ہے کرو اس کا محمد رسول اللہ کے بعد اعلان کرو. امر کا اعلان ہم نے کب منع کیا ہے؟ سروں سے گزر گئی ہے بات, بیٹھ کے ذرا کرو اعلان جو بھی ہے. نہیں کہتے ہم کسی کو ضدی نہیں ہے, تھوڑا سمجھے, جس کا بھی اعلان کرنا ہے جو بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ آ کے ضرور تم اعلان کرو علی ولی اللہ کا, چونکہ آیت ہے قرآن کی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر, کہ جو بھی محمد رسول اللہ کے بعد جس کو بھی مانتے ہو کرو اعلان. اگر اعلان نہیں کرو گے میں جملہ آہستہ سے کہہ جاؤں گا, اللہ جانے کون بندہ یہاں میرے ساتھ ہم سفر ہوگا کہ علی ولی اللہ ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. واہ واہ, جس پہنچ گئے ہو مالک تمہیں زندگی ابھی. علی ولی اللہ کا اعلان ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. چلو میں تمہارے ملک کی سیر کرواتا ہوں. کھولو, انٹرنیٹ کا دور ہے, آج سمجھنا تو مشکل ہے ہی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, مرزا ناصر نے اعلان کیا کہ نبی کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. 40 مسلمان تھے جس میں بڑے بڑے علماء اہل سنت کے سارے جمع ہو گئے. کافی دن تک مناظرہ ہوتا رہا, آخر پہ کوئی دلیل نہ حل مسئلہ نہ ہوا. مرزا ناصر کو مطمئن نہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ نبوت آگے ہے, نبوت آگے ہے, نبوت چل رہی ہے. مسلمان اس کو مطمئن نہ کر سکے. مولانا فضل الرحمان کا باپ بھی تھا, بڑے بڑے علماء تھے, لیکن مطمئن نہ کر سکے. جملہ میں نے کہہ جانا ہے, سفر میرے ساتھ کرنا ہے. میں بالکل آہستہ سے ایک میسج دینے لگا ہوں کہ جب مرزیوں کو مطمئن نہ کر سکے تو جو شیعوں کو کافر کہتے تھے نا, مالک درجات بلند کرے. مبلغ اعظم محمد اسماعیل کے سید کیسے لوگ تھے, خدا جانتے بھائی کاشف, ان کی قبریں ہم سے زیادہ قیمتی ہیں. کیا لوگ تھے وہ کہ سارے مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو مبلغ اعظم کے جا کے پاس چلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آ مسئلہ حل کروا. جیسے ہی چلے نا مدودی صاحب اور دوسرے سارے, فضل الرحمان کا باپ بھی آئے. سوری, آپ ادھر یہ ضرور بتائیں کہ اس سارے مسئلے میں مرزائیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, تو پھر دلیل کیا ہے کہ مرزائی کافر ہے؟ میں وقت کی نزاکت کو دیکھ کے کنارے سے گزر رہا تھا. جاؤ جا کے تاریخ اٹھاؤ, سب کسی سے پوچھ لو کہ مرزائی کلمہ کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
جتنی نماز تم پڑھتے ہو وہی نماز مرزئی پڑھتے ہیں. جیسے تمہارے روزے کا ٹائم ہے ویسے مرزئیوں کا ٹائم ہے. جیسے تم وضو کرتے ہو ویسے مرزئی کرتے ہیں. جیسے تمہارا دین ہے ویسے مرزئیوں کا دین ہے. پھر مرزئی کافر کیوں ہے تم مسلمان کیوں ہے؟ یہ جھگڑا تو تھا تمہارے پاس کہ جتنا کلمہ تمہارا ہے. اب جیسے ہی یہ 40 مسلمان اکٹھے ہوئے کافی دن تک مناظرہ ہوتا رہا. جب مسئلہ حل نہ ہو سکا شیعوں کو کافر کہنے والے رات کی تاریکی میں پلنے والے اندھیروں کی اولادوں کہ جب مسئلہ حل نہ ہو سکا آئے مبلغ اعظم کے دروازے پہ دستک دی. جو جس طرح مبلغ اعظم نے لفظ کہے ہیں ویسے ہی میں ادا کروں گا. دروازے پہ دکل دیا. مبلغ اعظم باہر نکلے. دیکھا مولانا مودودی ہے. دیکھ کے کہتے ہیں کافر کے دروازے پہ کیسے آنا ہوا؟ ہائے 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 ہائے. یہ یار یہ مالک تمہاری زندگی نہ کرے. کافر کے دروازے پہ دیکھ کے کہتے ہیں مشکل بنی ہے ولی اللہ نے حد کی ہے. علی کا سلا کر محمد کو بچا لیا. پھر پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کون ہے؟ نعرہ ہے کافر دے دروازے تے کیویں آنا ہویا ہے؟ انہاں کہا یار ساڈا مناظرہ ہے مرزا ناصر نال تے مندا نہیں پیا. مہربانی کر ساڈی مشکل حل کر. دیکھ کے کہتے ہیں تم تو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگتے نہیں. بولے یار جس کا زبان والا دی ہے فرماتا تم تو اللہ کے سوا ہاتھ کھلیا ہے. اللہ کے سوا کسی سے مدد کے قائل ہی نہیں ہو. آج کافر کے دروازے پہ فرمایا جاؤ میں کل آؤں گا. چلے گئے سارے. مبلغ اعظم نے صندوق کتابوں کا اٹھایا. اسمبلی ہال میں بھٹو کا دور تھا. انٹرنیٹ کھول کے وہ مناظرہ آج بھی دیکھ لینا کہ جیسے ہی آئے دہلیز پہ قدم رکھا مرزا ناصر کی نظر پڑی. مرزا ناصر نے کرسی کو چھوڑا. دیکھ کے کہتا اسماعیل واپس واپس واپس. میرا مناظرہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں ہے. جس کا زبان والا وکیل ہے زبانہ تو بولو میرے ساتھ. فرمایا مالک آپ کی زندگی کرے. فرمایا میرا مناظرہ آگے سے مبلغ اعظم فرماتے ہیں چپ خبردار خبردار نبی ہے ہی میرا. ان کو کیا پتا کہ نبوت ہے کیا. بے شک. اب آگے سے مبلغ اعظم کہتے ہیں کہ کلمہ سنا. دیکھ کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فرمایا کس بات پہ؟ تو نبی کے بعد نبی مان رہا ہے. اسی نبی کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. تو کس بات پہ؟ تو جو بات مرزا ناصر نے کی ہے نا 40 مسلمانوں کی گردنیں جھک گئی. بھٹو کا سر بھی جھک گیا. وہ دیکھ کے کہتا مرزا ناصر ان کو کہے کہ آج اور اطیع الرسول کے بعد علی کو ولی مان لے. میں ختم نبوت رسول کو مان لوں گا. علی کو ولی مان لے میں نبی کو خاتم النبیین مان لوں گا. مسلمانوں روتے اس لیے ہیں کہ جس علی کا اعلان کرنے کے لیے رسول کو اتنی محنت کرنی پڑی ہے اسی رسول کی بیٹیاں جنگلوں میں رول گئی ہیں. اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین بہنوں کو لے کے کربلا آ گیا ہے. آج کتنی محرم کی ہے. مالک تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. کوئی غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو. غم شبیر کے علاوہ 3 محرم ہے نا. 3 محرم کو حسین پہنچے ہیں کربلا. جب چلنے لگے ہیں نا جب چلنے لگے ہیں لسٹ تیار ہو گئی. جہاں سے رات کو میں نے درد کا پہلو چھوڑا تھا لسٹ تیار ہو گئی نا. باری باری ہر کوئی محمل پہ تیار ہو رہا ہے سوار ہو رہا ہے. آقا زادی بھی جب سوار ہو گئی نا اکبر کے حصے کی بہن کے پاس جھولے والا بھائی ہے. کبھی اس کا دایا رخسار چوم رہی ہے
کبھی بایا رخسار چوم رہی ہے. جب کافی دیر ہو گئی نا حسین کہتے عباس جا دیکھ تو صحیح کہ اصغر کی ماں نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے. جب جناب عباس آئے ہیں نا ماتم کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے ہیں. مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں کیسے بہن سے بھائی کو جدا کروں. ماں انتظار میں کھڑی ہے. جب شبیر آئے ہیں نا کیا دیکھا ہے کہ سغرا کے سینے کے ساتھ اصغر ہے. سغرا اصغر سے باتیں کر رہی ہے اور رو کے کہہ رہی اصغر سارے چلے جا رہے ہیں, اصغر تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. سلامت رہو بھائی جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. اصغر تو میرے پاس رہ جا, تیرا جھولا جلا کے میں اپنا دل بہلاتی رہو گے. اور رونے والے عزاداروں جب شبیر آئے ہیں نا دیکھ کے کہتے سغرا اصغر مجھے دے, مجھے دیر ہو رہی ہے, میری بہنیں محملوں میں تھک گئی ہے. سلامت رہو میری بہنیں تھک گئی ہے. کہتی ہے بابا اصغر کو بلا, اگر چلا جائے تو بے شک لے جا. اصغر کو اکبر نے بلایا ہے لیکن اکبر کے پاس نہیں گیا. عباس بلاتے رہے اصغر نہیں گیا. قاسم نے بلایا ہے اصغر نہیں گیا. اللہ جانے شبیر نے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے. اصغر نے سغرا کی باہیں چھوڑ دی, گردن سے باہیں نکال دی, بابا کی طرف باہیں بڑھا دی. سغرا ماتم کر کے کہتی ہے بابا اللہ واسطے مجھے بتا کہ میرے ویر نے تجھے کیا کہا ہے. حسین کہتے میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے اصغر آج اگر تو وطن پہ ٹک گیا تو تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. سلامت رہو کرتے ہیں ماتم, روتے بھی آنا جو دعائیں ہیں وہ مانگتے آنا. پاک سیدہ تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. اور ماتم دارو عزادارو جب چلنے لگے ہیں نا جناب سغرا دہلیز پہ کھڑی ہو گئی. دیکھ کے کہتی ہے نانی ام سلمہ مجھے بتاتی رہنا کہ اب کون جا رہا ہے. فرمایا سغرا تیرا بابا جا رہا ہے. اچھا بابا اللہ کے حوالے. جب بتاتی رہی نا فرمایا اب قاسم چلا گیا ہے. اچھا مالک تیری زندگی دراز کرے, اب کون جا رہا ہے. فرمایا اب تیرا جھولے والا ویر اصغر چلا گیا ہے. اچھا ماں کو تیری جوانی نصیب ہو, ماں تیرا جھولا جلائے. اما مجھے بتا اب کون جا رہا ہے جو علی اکبر کے برید بیٹھے ہو. فرمایا سغرا اب تیرے حصے کا ویر اکبر جا رہا ہے. اور رو کے کہتی اما ایک میرے بے سال لگا اکبر کو کہہ کے ایک مرتبہ میرے پاس آئے. اکبر پاس آیا, سغرا نے دونوں پائے اکبر کی گردن میں ڈالی ہے. اور جتنے نوجوان ماتمی بیٹھے ہو دونوں بہن بھائی اتنا روئے ہیں اور رو کے کہتی ہے اکبر میرے ساتھ وعدہ کر, اور جب تیری شادی ہوگی وہ بہن کو بلائے گا. سلامت رہو ادرکم اللہ. ماتم نہیں کرو, کوئی بندہ شرم کر کے ہاتھ پکڑ لے یار اس کے, مالک تیرا پرسہ قبول کرے. فرمایا اکبر اور بہن کے ساتھ وعدہ کر, اور جب تیری شادی ہوگی اور تجھے پلو میں بگاؤں گی. اور زادارو جب دیکھا ہے نا دیکھ کے کہتے عباس جا اکبر کو بلا کے لا. دیکھ کے کہتا مولا میں تو نوکر ہوں, مولا خود جا. آج دونوں بہن بھائی ماتم کر رہے ہیں. مولا یا اکبر مر جائے گا یا تیری سغرا مر جائے گی. اور رونے والوں او عزادارو مخدومہ بڑے حوصلے سے 2 منٹ جی بھر کے تم پرسا دو گے. اور رونے والا ریت کو اکٹھا کیا, آخر بہن تھی نا, بہن کو انتظار تھا نا بھائی کا. یار ذرا اندازہ کرو جوان بھائی ہو, اس کی شادی قریب ہو. ایک راوی روایت کرتا ہے, مالی سبتین کی روایت ہے, وہ کہتا ہے سیران کہتا ہے میں دیکھا ہے کہ آدھی رات کا ٹائم تھا, محلہ بنی ہاشم میں قیامت کا منظر تھا, رونے کی آوازیں آ رہی ہے. میں نے ایک بچے سے پوچھا یہاں کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارا سفر شروع ہے, ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں. دیکھ کے کہتا ہے میں نے دیکھتا رہا کہ کافی محمل نکلے ہیں. کن میں بطول کی بیٹیوں کی چادریں تھی, کن میں مشکیزوں میں پانی تھا, سارا سامان تھا. وہ کہتا ہے میں نے جب پوچھا نا کہ یہ 45 جو اونٹ ہے ان پہ کیسا سامان ہے, وہ بچہ ماتم کر کے کہتا ہمیں پرسا
اکبر غریبوں کا ماتم ہے. فرمایا علی اکبر کی شادی قریب ہے, یہ کچھ سامان اس کی بہنوں نے بنایا ہے, کچھ ماں نے بنایا ہے. وفاداروں چلا ہے سفر, قدموں کے نشان ہے. جناب ام سلمہ کو مٹی دی ہے, سغرا کو تسلی دے کے شبیر چلے گئے ہیں. ختم ہو گئی میری پڑھائی, جتنا گریہ کر چکے ہو آج کی مجلس کا کافی ہے. ایک درد کا پہلو سامنے رکھ کے دعا دینے لگا ہو, جولی اٹھا کے دعا ضرور مانگنا. اور نوجوانوں, جب شبیر کربلا میں پہنچے نا 3 محرم کو, ادھر زمین کربلا پہ پہلا قدم رکھا, زمین کربلا کی خاک اٹھی, مخدومہ کی مامل سے چیخ آئی کہ حسین یہ کون سی جگہ ہے, اس مٹی سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا بہن یہی کربلا ہے, یہی مجھ کو مولا بنانے کے لیے آیا ہو. میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان, جتنے سید ہو معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہو. ایک بنی اسد کے قبیلے کا ضعیف ہے, یہ بھاگتا ہوا آیا ہے. آگے کہتا ہے مسافر پردیسی, دیکھ تیرے ساتھ کتنے خوبصورت جوان ہے, تیرے ساتھ پردہ دار ہے, اللہ واسطے جلدی کر, اس مٹی کو چھوڑ, یہ آباد ہونے کے قابل نہیں. حسین کہتے ہیں میں اس کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اس کو محلہ بنانے کے لیے آیا ہوں. وہ رو کے کہتا ہے یا آدم آیا روتا چلا گیا, نوح آیا روتا چلا گیا, ابراہیم آباد نہ کر سکا, اس کو موسیٰ آباد نہ کر سکا. وہ کہتے ہیں میں مکمل انتظام کر کے آیا ہوں, جب گانا مکمل آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ دیکھ کے کہتا ہے کائنات میں علی سے بڑا بہادر ہم نے دیکھا نہیں. جب وہ بھی اس زمین پہ آیا ہے نا, علی بھی چیخے مار مار کے روتا تھا. تیرا سینہ کا پتھر کا تو نہیں ہے نا تو تم ماتم نہ کرے, سینہ ہاتھ پہ مار کے شبیر کو پرسہ ضرور دینا ہے. فرمایا جب حسین کا بابا آیا ہے نا, وہ بھی کربلا کی زمین پہ چیخے مار مار کے روتا تھا. صحابہ پوچھتے تھے کہ یا علی رو کیوں رہے ہو. علی رو کے کہتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے حسین نے آخری سجدہ دینا ہے, جہاں پہ حسین نے حل من ناصر ینصرنا کا کہنا ہے. عزادارو یہ کہتا ہے علی بھی آباد نہ کر سکا, جلدی کر زمین کربلا کو چھوڑ, میں وقت کا مضمون پڑھ رہا ہوں. عزادارو جب کہا نا کہ میں مکمل تیاری کر کے آیا ہوں, یہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تو جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے مجھے بتا تیرا نام کوئی حسین ہے؟ سلامت رہو بھائی, کرتے آنا ماتم. آخری منٹ ہے کا 1 منٹ مجھے دو, پھر جتنا پرسہ دے سکو گے ضرور دینا. فرمایا تو جو اتنے دعوے کر رہا ہے تیرا نام کوئی حسین ہے؟ فرمایا علی کا بیٹا میں ہوں, جس کو چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی ہے وہ حسین میں ہوں, جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا ماں سارا سارا دن روتی تھی وہ حسین میں ہوں. عزادارہ جب گانا علی کا بیٹا حسین میں ہوں, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہتا ہے اگر تیرا نام حسین ہے مجھے بتا محمل میں وہ زینب تو نہیں ہے. آواز آئی چوری لے کے آئی ہوں اور حسین کے ساتھ آئی ہوں. یہ وہاں سے بھاگا ہے, اپنے قبیلے میں جا کے کہتا ہے او قبیلے والوں جلدی کرو, اپنے کام چھوڑ دو. مدت سے جس کی کہانیاں سنتے تھے وہ بطول کا بیٹا حسین آ گیا ہے, وہ اکبر کا بابا آ گیا ہے. ماتم حسین. یا حسین یا حسین